زرماہی، میری محبت سچی محبت ہے۔ محبت محبت ہوتی ہے، سچی کیا جھوٹی کیا۔ میری محبت صرف محبت ہے اور آفاق میرا محبوب ہے۔ لیکن آفاق تمہیں اپنی محبوبہ نہیں سمجھتا۔ نہ سمجھے، میں تو اسے اپنا محبوب سمجھتی ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کو بھی چاہ سکتا ہے، اس جذبے کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ محبت تو پھولوں کی طرح معصوم اور شبنم کی طرح پاکیزہ ہوتی ہے۔ جب اس چاہت میں جسم کی خواہش بھی مل جاتی ہے تو وہ چاہت بھی گناہ بن جاتی ہے، اور میری چاہت میں صرف چاہت ہے، محبت ہے، جسم نہیں۔ یہ سب باتیں اپنی غلطیوں کو چھپانے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے خوبصورت بہانے ہیں۔ محبت جسم کے بغیر ادھوری ہے۔ جب بھی یہ چیز نہیں ملتی تو اسے پاکیزہ محبت کا نام دیا جاتا ہے، اور جب مل جاتی ہے تو انسان پاکیزہ لفظ ہی بھول جاتا ہے۔ تم بھی انہی میں سے ایک انسان ہو، ہماری طرح تم بھی تو شہزادہ آفاق کو اپنی جادوئی طاقت سے گمسم کر کے اپنے محل پھر اپنی خوابگاہ لے کر گئی تھی۔ کس لیے لے کر گئی تھی؟ کیا اس کی تصویر بنانے؟ اس میں بھی ایک نیک مقصد تھا کہ آفاق فیروزہ سے شادی نہ کرے اور تم سے شادی کر لے۔ اس وقت ضرور یہ مقصد تھا، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ چاہے یہ بھلے ہی مجھ سے شادی نہ کرے، لیکن فیروزہ سے بھی شادی نہ کرے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ ایک راز ہے، موت کے خوفناک الفاظ میں لپٹا ہوا ایک راز۔ کیسا راز؟ اگر وہ راز کھل گیا تو کئی خاندان برباد ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ ایسا کیا راز ہے؟ کیا ہے وہ راز؟ وہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ تو پھر تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ فیروزہ سے شادی کرتے ہی قیامت آ جائے گی؟ ابھی طوفان نہیں آیا، لیکن تباہی اور بربادی کا طوفان آنے سے پہلے کے سب حالات، ماحول اور حادثے جمع ہو رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے اگر آفاق کی شادی فیروزہ سے ہو گئی تو بھوچال زلزلہ آ جائے گا۔ فیروزہ، فیروز بخت اور آفاق کے ساتھ دوسرے بے گناہ انسان بھی بربادی کے سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ اس لیے آفاق مجھ سے شادی نہ کرے، لیکن وہ فیروزہ سے بھی شادی نہ کرے، بلکہ کسی اور لڑکی سے شادی کر لے۔ تو پھر مجھ سے اچھی لڑکی اور کہاں مل سکتی ہے؟ خوبصورت ہوں، جوان ہوں، جادوگرنی کی بیٹی جادوگر ہوں، سمندر پر ہماری حکومت ہے، اور کل میں آفاق سے شادی کرنے والی ہوں۔ نہیں، میں تجھے آفاق سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تو ایک بدچلن ہے، اور میرے محبوب کی بیوی تجھ جیسی مکار، آوارہ اور دھوکے باز نہیں ہو سکتی۔ جلدی سے آفاق کو پلنگ سے نیچے اتار اور اس کے سر سے اپنا جادو نکال۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اور میرا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں آفاق کے سر میں گھسی ہوئی ہوں، اور وہ میرے غلاموں کی طرح میرا حکم مانتا ہے۔ میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ اس کی یادداشت تو اسے واپس دے دے، تاکہ اسے بھولی ہوئی باتیں یاد آ جائیں۔ اگر اس کی یادداشت واپس آ جائے گی تو پھر یہ مجھے بھول جائے گا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں۔ تیرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ نہیں، ہاں، بدذات، کمینی، بدماش، ذلیل، حرافہ۔
ईस्वी तक हाजिर हो। ईस्वी तक जल्दी से उस हर्राफा जरमाही का पीछा कर। समंदरी इफरीत जाहिर हो। ऐ समंदरी इफरीत जाहिर हो। क्या हुक्म है ऐ जरमाही? वो देखो, हमारे पीछे हमारी दुश्मन जादूगरनी गुलबहार शहजादी आ रही है। तू उसके तख्त को, उसके जासूस मगरमच्छ को अपने मुंह में कैद कर ले। मैं अभी कैद करता हूँ। शहजादे, हमारे दुश्मन खत्म हो गए। अब कल हमारी शादी हो जाएगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैं तुम्हारी होने वाली दुल्हन, तुम्हारी प्यारी बीवी जरमाही हूँ। तुम मुझसे खुश हो ना? तुम जानते हो गुलबहार, फिरोज बख्श और फिरोजा कौन है? मैं तुम्हारी महबूबा जादूगरनी की बेटी जरमाही हूँ। तुम मुझे और सिर्फ मुझे चाहते हो। तुम सिर्फ मुझे जानते हो। गुलबहार, फिरोज बख्श और फिरोजा को नहीं जानते, नहीं जानते। हमारी एक ही दुश्मन थी, गुलबहार। उसे मैंने मौत के मुंह में भेज दिया और ये राज किसी को मालूम नहीं होगा कि तुम जिंदा हो और मेरे साथ हो, और सारी दुनिया यही समझेगी कि तुम मर चुके हो। अगर किसी आमिल ने, किसी जादूगर ने अपने इल्म से तुम्हारा पता लगाने की कोशिश की तो उसे सिर्फ ये पता चलेगा कि तुम पानी के नीचे हो। फाल में तो ये निकलता है कि तुम्हारा दोस्त आफाक पानी के नीचे है, जैसा कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के मरते हुए मल्लाह ने बताया कि कश्ती पानी में उलट गई और तुम्हारा दोस्त समंदर के पानी में डूब गया। और जैसा कि फाल में यह भी निकला है कि तुम्हारा दोस्त आफाक पानी के नीचे है। इसका मतलब है मरने के बाद उसकी लाश पानी के नीचे ही है। लेकिन इतने दिनों तक लाश पानी के नीचे रह नहीं सकती। हाँ, पानी में डूबकर मरने के बाद तो इतने दिनों में लाश समंदर के किनारे में आ जाना चाहिए था। ऐ मोहतरम आमिल, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हूं। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। जाओ, तुम समंदर के किनारे किनारे
अपने दोस्त की लाश को तलाश करो। हो सकता है खुदा ने तुम्हारे दोस्त को बचा लिया हो और वो जिंदा हो। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे। अभी तक मैंने उस लड़की फिरोजा को नहीं बताया है जिससे आफाक की शादी होने वाली थी। अगर मैंने फिरोजा को बता दिया कि मेरा दोस्त आफाक मर चुका है तो वो भी समंदर में कूदकर अपनी जान दे देगी। नहीं, उस लड़की फिरोजा को न बताना, लेकिन एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये बताने की जरूरत ही ना आए कि तुम्हारा दोस्त मर चुका है, बल्कि अल्लाह का रहम करम हुआ तो तुम्हारा दोस्त अचानक जिंदा भी मिल सकता है। ये बताओ कि कौन हो तुम और इस जजीराए निशात में कैसे आए? बस ये समझ लीजिए आमिले मोहतरम कि जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान ऐसी जगह चला जाता है जहां किस्मत की गर्दिशें उसके इंतजार में होती हैं। मेरा और मेरे दोस्त का बाप सौदागर हैं। जिस लड़की फिरोजा की मैं अपने दोस्त से शादी कराने वाला था, उस लड़की फिरोजा से मेरा बहुत ही करीब का रिश्ता है। तुम्हारे आंसू इस रिश्ते का सबूत हैं। अब आंसू ना बहाओ। ये लो, ये तावीज अपने पास रखो और जाओ उसे तलाश करो। मैं भी दुआ करूंगा। सच्चे दिल से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर मेरा दोस्त मुझे जिंदा मिल गया तो मैं आपके कदमों में दौलत के ढेर लगा दूंगा। ये तावीज और दुआओं का कारोबार नहीं बेटे, खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है। इबादत और दुआ ना खरीदी जाती है और ना बेची जा सकती है। ये बात हमेशा याद रखना। जाओ, ये फकीर तुम्हारे लिए दुआ करेगा। या अल्लाह, रहम कर या अल्लाह, फिरोज वक्त को उसके दोस्त आफाक से मिला दे। अल्लाह, ए बादशाह, फिक्र न कर, तेरा नूर चश्म शहजादा आफाक जिंदा है। मगर कहां है वो? कहां है? मैंने मुखबिर जिन को तलाश में भेजा है। वो भी आकर हमें खबर देगा। मैं हाजिर हूं मेरे आका जादूगर। ए खबरी जिन, शहजादा आफाक की क्या खबर है? शहजादा आफाक एक ऐसी जगह पर है जहां पानी ही पानी है, और वो पानी दूसरे जिन्नातों की बस्ती में है जहां मैं दाखिल नहीं हो सकता मेरे आका। क्या शहजादा आफाक किसी जिन के पास है? नहीं मेरे आका जादूगर, वो एक जादूगरनी की बेटी जरमाही के मेहमान हैं। जरमाही का मेहमान है? शहजादा आफाक की जिंदगी खतरे में तो नहीं है? अभी तक तो नहीं है मेरे आका, लेकिन मौत उसकी तलाश में है। तलाश में है? क्यों तलाश में है? ये अभी मैं नहीं बता सकता। मेरा मगरमच्छ दोस्त जासूस जिन शहजादी गुलबहार के साथ कहीं गया हुआ है। वो मिल जाए तो सब राज मालूम हो जाएगा। ए मुखबिर जिन,
تو جا، جلدی جا، جیسے ہی راز معلوم ہو تو ہمیں آ کر خبر دے، جا۔ جو حکم میرے آقا۔ اے نیک سیرت جادوگر، میرے بیٹے کی حفاظت کا کوئی راستہ بتا۔ موت اس کی تلاش میں ہے، یہ سن کر میری روح کانپ گئی ہے۔ شہزادہ آفاق کی ماں کو جب یہ معلوم ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہم یہاں سے فوج لے کر وہاں جائیں؟ کہاں جاؤ گے؟ اس جگہ کا پتہ نہیں معلوم تو فوج لے کر کہاں جاؤ گے؟ کسی بھی طرح وہ جگہ معلوم ہو جائے تو ہم فوج لے کر وہاں پہنچ جائیں۔ نور چشم بیٹی فیروزہ اور شہزادہ فیروز بخت نے کوئی خیر و خبر بھیجی؟ نہیں، وہ شادی کا جشن جزیرہ نشاط میں منا رہے ہیں۔ اور مخبر جن کی خبر سے یہ یقین ہو گیا ہے کہ شہزادہ آفاق فیروز بخت اور فیروزہ کی طرف جزیرہ نشاط میں نہیں گیا ہے۔ ہاں، یہ تو یقین ہو گیا ہے، لیکن یہ جادوگرنی زرماہی کون ہے؟ اور وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پانی ہی پانی ہے؟ اے مددگار ساحر، اس وقت میرا دل کسی انجانے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ ماں باپ کا دل ایسا ہی ہوتا ہے، اپنی اولاد کی محبت میں تڑپتا ہے۔ اے بادشاہ، ڈر مت، اللہ سے دعا کر، میں بھی دعا کروں گا۔ اس مصیبت کا اور اس خطرے کا کچھ توڑ نکلے گا۔ شہزادہ آفاق اللہ کی دعا سے سلامت ہوگا۔ شہزادہ آفاق کی حفاظت کے لیے ہماری شہزادی گل بہار سمندری جاسوس کے ساتھ زرماہی کے محل میں گئی تھی، تو کیا خبر ہے ان کی؟ اے مخبر مچھلی، مجھے بتا، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ وہ سخت مصیبت میں ہے، مرنے والی ہے وہ اور اس کا وفادار سمندری جاسوس سمندری بلا عفرت کے منہ میں قید ہے۔ کیا کہہ رہی ہے تو مخبر مچھلی؟ میری گل بہار شہزادی تو خود بہت طاقتور اور عقل مند جادوگرنی ہے۔ تیری شہزادی گل بہار کی جادوئی چھڑی عفرت کے منہ میں جانے سے پہلے ہی پانی میں گر گئی، ورنہ وہ اس کو مار کر کب کا آزاد ہو گئی ہوتی۔ اور شہزادہ آفاق، وہ کیسے زرماہی کے پنجے میں پھنس گیا؟ اس کے گلے میں تو خانقاہ والے بزرگ فقیر بابا کا کرامتی ہار تھا، جس کی وجہ سے آفاق شہزادے پر کسی کا بھی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ وہ ہار بھی جب زرماہی نے آفاق کو ڈبویا تھا تو پانی میں گر گیا تھا، اسی لیے آفاق پر زرماہی نے جادو کر کے اس کی یادداشت غائب کر دی۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے مجھے گل بہار کی جادوئی چھڑی حاصل کرنی ہوگی۔ وہ ہار کہاں ہے؟ جب ہار سمندر میں گرا تھا تو اس ہار کو گھڑیال جن نے نگل لیا تھا۔ وہ ہار کیسے مل سکتا ہے؟ گھڑیال کو مار کر۔ اور گل بہار شہزادی کی جادوئی چھڑی؟ وہ سمندر کی تہ میں سمندری سانپوں کی ملکہ کے پاس ہے۔ ہمیں پہلے جادوئی چھڑی اور پھر آفاق کا کرامتی ہار حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تو بتا، فیروزہ اور فیروز بخت کا کیا حال ہے؟ فیروز بخت فیروزہ کو طلاق دے چکا ہے اور اب پریشان ہے کہ وہ کیا کرے۔ ادھر فیروزہ ہر پل آفاق کا انتظار کر رہی ہے کہ آفاق آ جائے تو فیروزہ اس سے شادی کر کے فقیر بابا کی خانقاہ میں جا کر آباد ہو جائے۔ ابھی تو صرف فیروز بخت نے فیروزہ کو طلاق دیا ہے، لیکن اس کے آگے کی تدبیر تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو سکتی ہے اگر آفاق کی شادی زرماہی سے نہ ہو۔ زرماہی آج آفاق سے شادی کرنے والی ہے۔ آج؟ ہاں، آج شام سورج ڈوبنے کے بعد زرماہی آفاق سے شادی کرے گی، آفاق کو اپنے سمندری محل میں لے جائے گی۔ محل میں جانے کے بعد پھر آفاق کی یادداشت کبھی واپس نہیں آئے گی۔
बेचारी गुलबहार शहजादी उन डूबते हुए लोगों को बचाने में खुद डूब गई। चलो मुखबिर मछली, सबसे पहले गुलबहार की जादुई छड़ी समंदरी सांपों की मल्लिका से हासिल करें।